نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے، یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو، ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ، کوئی بڑھیا خرید کے اس کو اس میں پیک کر کے رکھو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے۔ اچھا جی، اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے؟ اللہ کیسے بولتے ہیں؟ مطلب قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو۔ اوہو، اچھا یہ وہ والا قرآن ہے جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ مجھے بتا دو، اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی؟ کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی؟ تو اس کو بند کرو، تاکہ اگر یہ کھل گئی پھر تو سارا سسٹم بند ہے، بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی۔ پھر یہ ٹھیک ہے، گلے میں پھونک ڈلواؤ، سر پہ ہم سے ہاتھ پھرواؤ، الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو، جاپا بھی اپنے گھر ہو۔ وہ بھی کی کرن، تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے، اگلا کہندا ٹھیک ہے ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے، کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار آتا ہے۔ ان کو گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا برانڈڈ چاہیے، مولوی اچھا نہیں چاہیے، ناظرہ ہی پکڑ لاؤ بس نماز پڑھا دے، آئیں کر 20,000 تنخواہ دے دیں گے، نہیں جان نہ نکل جائے گی ان کی۔ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو۔ پھر روتے پھٹ رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی۔ سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے۔ ایسی ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں، میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ کہ نا۔ ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جان دے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھتے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے گی، منڈے منگی منڈے آئی جان، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھتے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کرائٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟
बार बार बताते हो कि वजू में इतने फराइज हैं, नमाज में इतने फराइज हैं, इनको ये कौन बताएगा कि माँ बाप को गाली दे के आने वाले की नमाज नहीं होती। यार बिल्कुल मतलब ही बदल दिया सारे इस्लाम का, बंदर बांटी कर दी पूरी की पूरी। फिर रोते फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी। नमाज इसलिए फर्ज की, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरा मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए। पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप क्या कहते हैं नमाज के मुतालिक? इमाम बुखारी जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज नमाजी के दरमियान और गुनहगार के दरमियान फर्क पैदा करती है। जो नमाजी होगा वो दयानतदार होगा, जो नमाजी नहीं होगा वो दयानतदार नहीं होगा।